جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کے بارے میں مختلف مسائل چل رہے ہیں ہمارے۔ صفحہ نمبر 67 مسائل بشتی زیور سے حصہ اول۔ اس کے بالکل آخر میں ہم پہنچ گئے تھے جن صورتوں میں غسل کرنا مستحب ہے، بہتر ہے۔ نمبر 1، اسلام لانے کے لیے غسل کرنا اگر حدث اکبر سے پاک ہو۔ اسلام لانے کے لیے غسل کرنا یعنی اگر کوئی کافر حالت کفر میں پاک صاف تھا، یعنی وہ غسل کر چکا تھا، حالت کفر میں غسل کر چکا تھا، پھر وہ اسلام لایا تو اگرچہ اس کے اوپر غسل فرض نہیں ہے لیکن پھر بھی کر لے تو مستحب ہے، بہتر ہے۔ نمبر 2، کوئی مرد یا عورت جب 15 برس کی عمر کو پہنچے اور اس وقت تک کوئی علامت جوانی کی اس میں نہ پائی جائے تو اس کو غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے، گو واجب فرض نہیں ہے کیونکہ کوئی علامت نہیں پائی گئی، مثلا خروج منی یا ایام حیض وغیرہ، مرد یا عورت میں کوئی علامت نہیں پائی گئی بالغ ہونے کی، لیکن عمر کے اعتبار سے 15 سال ہے، چاند کے اعتبار سے 15 سال ہے، تو وہ پورے ہو گئے تو وہ شرعی طور پر بالغ ہو گیا۔ اب علامت نہیں بھی پائے گی پھر بھی اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، بہتر ہے۔ نمبر 3، مردے کو نہلانے کے بعد نہلانے والے کو غسل کرنا، مردے کو جو غسل دیتے ہیں ان کو بعد میں غسل کرنا مستحب ہے۔ بعض لوگ اس کو فرض درجے میں سمجھ لیتے ہیں اور جب تک غسل نہیں کرتے اس وقت تک کوئی اور کام کرتے بھی نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ صرف مستحب ہے، بہتر ہے، کر لینا چاہیے۔ نمبر 4، پچنے لگوانے کے بعد اور جنون اور مستی اور بے ہوشی دور ہو جانے کے بعد غسل کرنا۔ جی حجامے لگواتے ہیں جس میں وہ جو اطباء کی اصطلاح میں جس کو کہتے ہیں کہ اخراج دم فاسد، گندا خون جو نکالنے کے لیے پچنے لگاتے ہیں۔ پہلے دور میں سینگ لگاتے تھے یا جونک لگائی جاتی تھی، آج کل کے دور میں وہ کپ لگاتے ہیں جس میں خون جمع ہو جاتا ہے، وہ چوس لیتا ہے، تو اس کے بعد غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ نمبر 5، شب برات یعنی شعبان کی 15ویں رات کو غسل کرنا، شعبان کی 15ویں رات جو ہوتی ہے اس میں غسل کرنا بھی مستحب ہے۔ نمبر 6، شب قدر کی رات میں اس شخص کو غسل کرنا مستحب ہے جس کو شب قدر معلوم ہوئی ہو، جس کو معلوم ہو، جو کوئی علامات دیکھ لے کہ شب قدر ہے آج، تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ غسل کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت جو بھی وہ کرے، غسل کر لے، بہتر ہے، نہ بھی کرے تو خیر ہے لیکن کر لے تو بہتر ہے۔ نمبر 7، مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے، بزرگوں کا بڑا عمل تھا کہ جانے سے پہلے ایک تو ہے وضو ہی کرنا ہے، وہ وضو ہی بڑھ کر غسل کر کے جایا کرتے تھے مدینہ منورہ میں۔ نمبر 8، مزدلفہ میں ٹھہرنے کے لیے 10ویں تاریخ کی صبح کو طلوع فجر کے بعد غسل کرنا، جب وہ حج کے موقع آتا ہے تو مینا، پھر عرفات، پھر دوبارہ مزدلفہ، تو مزدلفہ میں ٹھہرنے کے لیے 10ویں تاریخ کی صبح کو طلوع فجر کے بعد غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ طواف زیارت کے لیے غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ کنکریاں پھینکنے کے لیے غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ کسوف، خسوف اور استسقاء کی نمازوں کے لیے غسل کرنا، کسوف خسوف کہتے ہیں سورج گرہن یا چاند گرہن آ گیا تو ان کے مستقل چیپٹر آگے آ رہے ہیں کہ نماز کب پڑھی جاتی ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ کسوف، خسوف یہ تو سورج گرہن، چاند گرہن ان کو کہتے ہیں، اور استسقاء پانی کی طلب کے لیے جب غسل کیا جاتا ہے تو وہ استسقاء ہوتا ہے، جب پانی نہیں ہوتی، بارشیں نہیں ہوتی مثلا، اور جو ہے نا وہ قحط پڑ جاتا ہے تو لوگ پھر نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بارش مانگنے کے لیے، تو اس کو نماز استسقاء کہتے ہیں۔ نمبر 12، خوف اور مصیبت کی نماز کے لیے غسل کرنا، کوئی دشمن نے حملہ کیا ہوا ہے یا کوئی ایسا خوف لاحق ہے تو غسل کرنے سے بھی پریشانی ہلکی ہو جاتی ہے۔ نمبر 13، کسی گناہ سے توبہ کرنے کے لیے غسل کرنا، کوئی بڑا گناہ ہو گیا ہے اسے توبہ کرنا چاہتا ہے تو غسل کرے،
ظاہری طور پر بھی پاک ہو جائے، پھر باطنی طور پر بھی توبہ کرے۔ نمبر 14، سفر سے اپنے وطن واپس پہنچ جانے کے بعد غسل کرنا۔ اس سفر کے بعد، چونکہ سفر میں آلودگی ہو سکتی ہے، جسم کے اوپر کوئی ایسے آثار ہو سکتے ہیں کہ گھر والوں سے گھلے گا ملے گا تو ان کو پریشانی ہوگی، تو اس لیے ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ غسل کر لے پہلے۔ نمبر 15، مجلس عام میں جانے کے لیے اور نئے کپڑے پہننے کے لیے غسل کرنا۔ یہ بھی کرنا چاہیے۔ کسی خاص موقع پر انسان جا رہا ہے تو یہ نہیں کہ میلا کچیلا بدبودار ایسے ہی جا کے بیٹھ جائے، خود بھی پریشان دوسروں کو بھی پریشان، ایسے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صاف ستھرا ہو کر غسل کر کے مجلس میں جانا چاہیے۔ نمبر 16، جس کو قتل کیا جانا ہو اس کو غسل کرنا مستحب ہے، یعنی جس کو مثال کے طور پر کوئی پھانسی دی جائے گی، جس کو کوئی کسی وجہ سے اس کے اوپر جو ہے نا وہ سزا اس کے اوپر لاگو کی گئی، تو اس کو چاہیے کہ اس سے پہلے وہ غسل کر لے۔ اور بھی بہت سے مواقع ہیں، کوئی بھی نیک کام ہو اس کے لیے غسل کرنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر حدیث لکھنے سے پہلے، بخاری کی پوری جو احادیث ہیں، تمام احادیث لکھنے سے پہلے جو ہے وہ ہر حدیث سے پہلے غسل فرمایا کرتے تھے، 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، اور جو ہے وہ استخارہ کرتے تھے کہ اس حدیث کو میں لکھوں نہ لکھوں، یعنی ہر حدیث پر غسل کرنا۔ حالانکہ کسی حدیث میں نہیں آیا کہ میری حدیث لکھنے تو غسل کرو، کسی روایت میں نہیں آیا، لیکن اس کے باوجود ایک اچھا عمل تھا، بہت اچھا عمل تھا، انہوں نے اس سے پہلے غسل کیا فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں جو مدارس میں بخاری شریف کا سبق ہوتا ہے پڑھنے کے لیے، تو ہم محمدیہ میں پڑھتے تھے، تو ایک طالب علم روزانہ جب بھی بخاری شریف کا سبق ہوتا تھا اس میں غسل کر کے آتا تھا، جاڑے کے سخت ٹھنڈے موسم میں، اور وہاں پانی گرم کا انتظام بھی کوئی نہیں، ایسا پانی کہ اگر ہاتھ بھی نیچے کریں یوں لگتا ہے جیسے ہاتھ جم جائے، وہ پھر بھی غسل کرتا تھا۔ تو ایسے نیک مواقع ہوں ان پہ غسل کرنا اچھی بات ہے۔ اچھا جی، حدث اکبر کے احکام۔ حدث اکبر یعنی اگر کسی کو غسل کی حاجت ہے اور وہ غسل نہیں کر سکا تو ناپاکی کی حالت میں وہ کہاں کہاں جا سکتا ہے، کیا کچھ کر سکتا ہے، اس کے بارے میں یہاں بتائیں گے کہ حدث اکبر یعنی غسل جب لاحق ہو، انسان غسل کی حاجت کرنا فرض ہو گیا اس کے اوپر، تو وہ کیا کام کر سکتا ہے۔ مسئلہ، جب کسی پر غسل فرض ہو اس کو مسجد میں داخل ہونا حرام ہے، یہ تو ہو گیا۔ ہاں اگر کوئی سخت ضرورت ہو تو جائز ہے، مثلا کسی کے گھر کا دروازہ مسجد میں ہو اور دوسرا تو کوئی راستہ اس کے نکلنے کا اس کے علاوہ نہ ہو، اور نہ وہاں کے علاوہ کسی دوسری جگہ رہ سکتا ہو، یعنی جہاں وہ رہ رہا ہے اس کے علاوہ کہیں اور رہ بھی نہیں سکتا، تو اس کو تیمم کر کے مسجد میں جانا جائز ہے، یعنی وہاں پانی بھی نہیں ہے گھر میں اور مسجد کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی نہیں نکلنے کا، اب کیا کرے جی؟ تو ایسا کرے کہ تیمم کر لے تاکہ مسجد سے نکلنے تک کچھ نہ کچھ پکی کی صورت بن جائے، تو تیمم کرنے سے وہ ہے نا، وہ تیمم کر کے وہ مسجد سے نکلے، مسجد سے گزرے۔ یا کسی مسجد میں پانی کا چشمہ یا کنواں یا حوض ہو اور اس کے علاوہ کہیں پانی نہ ہو تو اس کو تیمم کر کے مسجد میں جانا جائز ہے، یعنی ایسا انتظام ہے پانی کا کہ اس پانی تک پہنچنے کے لیے مسجد کی حدود سے گزرنا ضروری ہے، گزرنا لابدی ہے، نہیں گزرے بغیر نہیں پہنچ سکتا، تو اس کے لیے جانا جائز ہے۔ لیکن اگر مسجد کے علاوہ کہیں اور پانی مہیا ہے تو وہیں پر غسل کرے، مسجد سے نہ گزرے۔ اور مسجد سے مراد عام طور پر یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ کیا ہے، ایسی جگہ جو نماز کے لیے مختص کی گئی ہوتی ہے وہ مسجد کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو وہ غسل خانے ہیں یا وضو کی جگہ ہیں یا کوئی ایسی جگہ ہیں وہ جو مسجد کے لیے نمازوں کے لیے مختص نہیں کی گئی، وہ مسجد نہیں کہلاتی، ان میں جنابت کی حالت میں یعنی غسل کی حاجت ہو اس کے باوجود جانا جائز ہے۔ یہ مسجد کی وہ حدود اور ایریا بات ہو رہی ہے جس کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے، اور جہاں پر مسجد میں داخل ہونے یا نکلنے کی دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ گیٹ سے ہی پڑھتے ہیں اور جا کے واش روم میں چلے جاتے ہیں، حالانکہ دعا پڑھی جاتی ہے جہاں پر نماز کی انٹری کی جگہ ہے وہاں پر دعا پڑھتے ہیں، اور وہیں سے نکلنے کی بھی دعا ہے، مسجد میں داخل ہونے یا نکلنے کی دعا وہی ہوتی ہے۔ اچھا جی، یہ درمیان میں ایک ضمنی مسئلہ آ گیا۔ مسئلہ، اگر کسی کو مسجد میں احتلام ہو جائے تو وہ تیمم کر کے جلد باہر نکلے، یہ تیمم جائز ہے، واجب نہیں۔ مسجد میں لیٹا ہوا تھا، اعتکاف والے جیسے لیٹ جاتے ہیں سوتے ہیں، یا جماعت والے جس طرح، یا کسی وجہ سے مسجد میں لیٹا ہوا تھا احتلام ہو گیا تو فوراً مسجد سے نکل جائے، فوراً
اگر قریب کوئی مٹی کی جگہ ہے، دیوار ہے، تو تیمم کرے، تیمم کرتے فوراً نکل جائے، یہ تیمم جائز ہے، واجب نہیں، بغیر تیمم کے بھی نکل جائے گا پھر بھی جائز ہے۔ اور اگر دشمن یا جانور کے خوف کی وجہ سے جلد نہ نکلے اور وہیں ٹھہرا رہے تو تیمم کر کے ٹھہرے، تو یہ تیمم واجب ہے، یعنی باہر نکل نہیں سکتا مسجد سے، نکلے گا تو اس کو کوئی نقصان ہو جائے گا۔ اب مسجد میں ٹھہرنے کے لیے تو پاک ہونا ضروری ہے، تو پانی تو ہے نہیں، جب پانی پر قدرت نہ ہو تو تیمم کرے، تو تیمم کر کے مسجد میں ٹھہرا رہے جب تک جو ہے نا وہ اس کا خوف ختم نہیں ہوتا، یہ تیمم واجب ہے۔ جب نکل سکتا ہو، نکلنا ممکن ہو، پھر تیمم کرے، وہ مستحب ہے، وہ جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ جی، جنازگاہ اور عیدگاہ اور مدرسہ اور خانقاہ وغیرہ میں جانا جائز ہے جنابت کی حالت میں بھی، کیونکہ یہ وہ مسجدیں، وہ ایسی جگہ نہیں ہے کہ جو صرف نماز کے لیے مختص کی گئی ہیں، اس لیے نماز کے لیے جو جگہ مختص کی گئی ہے وہاں تو جانا جائز نہیں، اس کے علاوہ جو بھی جگہ وہاں جانا جائز ہے، خواہ کیسی بھی ہو۔ کسی پر غسل فرض ہو، اچھا مسئلہ، جنبی کے لیے ہاتھ بڑھا کر کوئی چیز مسجد سے لینا جائز ہے۔ جنبی کہتے ہیں جو جنابت جس کو لاحق ہو جائے، ناپاکی جس کو لاحق ہو جائے کسی بھی وجہ سے، خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو، جس کو غسل کرنا ضروری ہے، جس کے لیے، تو جنبی کے لیے ہاتھ بڑھا کر کوئی چیز مسجد سے لینا جائز ہے، کیونکہ خود تو انٹر نہیں ہوگا، صرف ہاتھ بڑھا کر وہ چیز لے رہا ہے۔ کسی پر غسل فرض ہو اور وہ پردہ کی جگہ نہیں، تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ مرد کو مردوں کے سامنے برہنہ ہو کر نہانا واجب ہے، اسی طرح عورت کو عورتوں کے سامنے بھی نہانا واجب ہے، اور مرد کو عورتوں کے سامنے اور عورت کو مردوں کے سامنے نہانا حرام ہے، بلکہ تیمم کرے۔ اب تیمم کرے، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر پردہ ہے ہی نہیں، جس طرح جیلوں میں بعض اوقات ہوتا ہے پردہ ہوتا ہی نہیں ہے، نہانا ہے تو سب کے سامنے نہانا ہے، تو اگر تو کوئی ایسا کپڑا ہے جو سطر ڈھانپ کر نہانا ممکن ہے تو ایسا کر لے، لیکن اگر ایسا بھی ممکن نہیں اور غسل کرنا بھی ضروری ہے تو پھر برہنہ ہو کر ہی سب کے سامنے نہائے، مردوں کے سامنے، مرد مردوں کے سامنے اور عورت عورتوں کے سامنے۔ مسئلہ، جنبی اگر نماز کے وقت تک غسل میں تاخیر کرے تو وہ گناہ گار نہیں ہوتا، البتہ تاخیر کرنا خلاف اولا ہے۔ ہاں جی، یہ بھی مسئلہ ذہن میں رہے کہ جب انسان کو غسل کی حاجت ہو جائے تو اسی وقت سے، اگرچہ اس کو غسل تو اسی وقت کر لینا چاہیے تاکہ فوراً پاک ہو جائے، لیکن جب تک کوئی ایسی نماز نہیں آ جاتی کہ جس کے لیے ادائیگی کے لیے غسل کرنا فرض ہے، واجب ہے، جیسے نماز وغیرہ، اس وقت تک غسل نہ بھی کرے تو گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر نہیں ہے۔ اطباء لوگ یا جو طبیب لوگ ہیں اس کو بڑا جو ہے نا نقصان دہ سمجھتے ہیں، وہ ایک اضافی چیز ہے۔ رات کے کسی حصے میں کسی کو مثلاً احتلام ہو گیا، اب ایک تو یہ ہے کہ وہ اب اسی وقت اٹھے، جو ہے نا وہ جب سمجھے کہ اچھی طرح منی نکل گئی ہے، وہ غسل کر لے، غسل کرنے کے بعد لیٹ جائے، بہتر طریقہ تو یہ ہے۔ لیکن اگر وہ یوں کرتا ہے کہ وہ صرف وضو کر لیتا ہے یا ناپاکی دھو کر لیٹ جاتا، غسل نہیں کرتا، پھر بھی ٹھیک ہے، فجر کے سب پہلے اٹھ کر نہا لے، اس میں گناہ نہیں ہے۔ مسئلہ، اگر جنبی شخص غسل یا وضو کیے بغیر سوئے، جنابت لاحق ہو گئی، غسل فرض ہے، لیکن غسل یا وضو کیے بغیر سوئے یا اپنی بیوی سے دوبارہ جمع کرے تو جائز ہے، لیکن وضو کر لینا بہتر ہے۔ بیوی سے ملا، غسل فرض ہو گیا، غسل فرض ہونے کے بعد کچھ ٹائم کے بعد دوبارہ بیوی سے ملا تو بیوی سے ملنا جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایک دفعہ ملے یا جب جنابت ہو تو وضو کر لے، کچھ نہ کچھ تو جو ہے نا وہ صفائی ہو جائے، وہ جو ہے نا وہ دھو لے ناپاکی کی جگہ کو اور وضو کر لے، اور پھر دوبارہ بے شک مل لے، کہ دوبارہ جو ہے نا وہ اگر اس کو کوئی ایسا سبب لاحق ہوا جس سے غسل فرض ہوتا ہے تو پھر بھی جو ہے نا وہ وضو کر لینا چاہیے اگر غسل کرنا جو ہے نا وہ دشوار ہو۔ مسئلہ، جس پر نہانا واجب ہے، اگر وہ نہانے سے پہلے کچھ کھانا پینا چاہے تو پہلے اپنے ہاتھ اور منہ دھو لے اور کلی کر لے، تب کھائے پیے، اور اگر بے ہاتھ منہ دھوئے کھا پی لے تب بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ دھونا اس لیے ہے کہ تاکہ ہاتھوں پر کوئی ناپاکی نہ لگی ہو، خدا نہ خواستہ ہاتھوں پر کوئی ناپاکی لگی، سونے کی حالت میں انسان کو نہیں پتہ چلتا تو وہ کھانے پینے میں پھر وہ مسئلہ بن جائے گا، مطلب اس میں ناپاکی جانے کا اندیشہ ہے، تو اس لیے دھو لینا بہتر ہے، ہاتھ منہ کلی کر لے اچھی طرح، دھو کر پھر کھانا پینا کھائے۔ اور حالت جنابت میں سے یہ معلوم ہو گیا کہ کھانا پینا جائز ہے، کھا پی سکتے ہیں۔ مسئلہ، کوئی عورت جنبی ہوئی پھر اس کو حیض آ گیا تو اس کو اختیار ہے کہ جنابت کا غسل ابھی کر لے یا اس کو حیض سے پاک ہونے تک مؤخر کر دے، اور حیض سے پاک ہونے پر ایک ہی غسل دونوں سببوں کے لیے کافی ہے۔
دو سبب اکٹھے ہو گئے، ایک تو جنابت تھی اس کی، مطلب شوہر سے ملی ایسے کوئی جنابت تھی، دوسرا اس کو حیض بھی آ گیا، تو چاہے تو جنابت کا غسل ابھی کر لے اور حیض جب ختم ہوگا اس کا غسل بعد میں کر لے، یا جب حیض ختم ہوگا تو ایک ہی غسل دونوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ مسئلہ، غسل کے لیے کم سے کم 1 سا 3.5 سیر 2 چھٹانک پانی، اور وضو کے لیے 14.5 چھٹانک پانی کافی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے اتنی مقدار استعمال فرماتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ استعمال فرماتے تھے۔ ہمیں تو وضو اور غسل میں بہت زیادہ پانی استعمال کرنے کی عادت ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم پانی استعمال کیا جائے۔ ایک ہے ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا، ٹھنڈک کی نیت سے غسل کرنا، اس میں تو پانی بندہ ٹھنڈا جتنا بھی استعمال کرے، کیونکہ وہ غسل فرض یا پاکی کے لیے غسل کرنا مقصود نہیں ہوتا، صرف ٹھنڈک لینے کے لیے ہوتا ہے، اس میں تو جتنا مرضی۔ لیکن جو فرض غسل ہوتا ہے اور صرف پاکی حاصل کرنے کی نیت سے صرف غسل کرنا ہے، اس میں صرف کم سے کم پانی کہ جس سے اعضاء اچھی طرح دھل جائیں، اتنا بھی کم نہیں کہ اعضاء خشک رہ جائیں، جو ہے نا وہ پانی استعمال کرنا چاہیے۔ جی باب نمبر 3، پانی کا بیان، جس سے غسل یا وضو کرنا ہے اس کا بیان آ رہا ہے۔ پانی کی 2 قسمیں ہیں، مطلق پانی وہ ہے جس کو عرف عام میں صرف پانی کہا جاتا ہے، یہ پانی لائیں، یہ پانی ہے، پانی صرف مطلق پانی ہے جس کی نسبت کسی کی طرف نہیں۔ مقید پانی وہ ہوتا ہے کہ صرف پانی کہنے سے جس کی طرف ذہن سبقت نہیں کرتا، یعنی صرف پانی کہنے سے وہ چیز ذہن میں نہیں آتی۔ یہ 2 طرح کا ہوتا ہے، وہ پانی جو نسبت کے ساتھ بولا جاتا ہے، مثلا ناریل کا پانی، تربوز کا پانی، یہ نسبت ہو گئی نا، یہ ناریل کا پانی ہے، یہ تربوز کا پانی ہے، یہ فلان پھل کا پانی ہے، اس طرح نسبت ہو گئی۔ نمبر 2، وہ مائع جو عرف عام میں پانی نہیں سمجھا جاتا، مثلا شربت، سرکہ، رس، ہوتے تو یہ بھی پانی کی طرح ہیں، لیکن عام طور پر پانی جب کہا جائے تو نہ تو یہ ناریل کا پانی مراد ہوتا ہے اور نہ ہی یہ شربت وغیرہ مراد ہوتا ہے۔ جب پانی کہا جاتا ہے پانی لائیں تو سادہ پانی ہی مراد ہوتا ہے۔ تو یہ تو مقید پانی ہو گیا جو کسی نسبت سے بولا جائے، اور مطلق پانی جو صرف بغیر نسبت کے بول دیا جائے۔ مطلق پانی سے نجاست حکمی یعنی حدث اصغر اور حدث اکبر، اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی۔ حدث اصغر میں وضو کرنا پڑتا ہے اور حدث اکبر میں غسل کرنا پڑتا ہے۔ تو مطلق پانی سے نجاست حکمی، اس کو نجاست حکمی کہتے ہیں کیونکہ نظر نہیں آتی لیکن ہوتی ہے، اس لیے اس کو نجاست حکمی کہتے ہیں۔ اور نجاست حقیقی یعنی ظاہری نجاست جو بدن، کپڑے، برتن وغیرہ کو لگی ہو کو دور کیا جا سکتا ہے مطلق پانی سے۔ وضو غسل بھی جائز ہے، کوئی ناپاکی لگ گئی ہے اس کو دھونا بھی جائز ہے، جبکہ مقید پانی سے نجاست حکمی دور نہیں ہوتی۔ نجاست حکمی یعنی وضو غسل وغیرہ، وضو اور غسل یہ 2 چیزیں نہیں ہو سکتی، یعنی اس سے وضو اور غسل درست نہیں، البتہ اس سے نجاست حقیقی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ ناریل کا پانی ہے یا تربوز کا پانی ہے، اس سے نجاست حکمی، نجاست حقیقی جو نظر آ رہی ہے، ناپاکی لگی ہے بدن پر، کپڑوں پر کوئی لگ گئی ہے، تو اس کے ذریعے ناریل کے پانی سے اگر دھو دیا اور وہ نجاست ختم ہو گئی، دور ہو گئی، تو وہ پاک ہو گئی۔ مطلق پانی کی 5 قسمیں ہیں، طاہر، مطہر، غیر مکروہ۔ طاہر، مطہر، غیر مکروہ یعنی وہ مطلق پانی جو خود پاک ہو، طاہر کہتے ہیں جو پاک ہو، اور بلا کراہت پاک کرنے والا ہو، اس کو مطہر کہتے ہیں، پاک کرنے والا۔ اس سے وضو اور غسل وغیرہ کراہت کے بغیر درست ہے، یعنی اس میں مکروہ بھی نہیں ہے وضو اور یہ غسل کرنا، بلکہ بالکل جائز 100% درست ہے۔ اور وہ یہ ہے بارش، دریا، ندی، نالا، سمندر، چشمے، کنویں وغیرہ کا پانی، پگھلی ہوئی برف یا اولوں کا پانی، یہ جو نیچرل چیزیں ہوتی ہیں ان سے جو پانی حاصل ہوتا ہے، یہ جو ہے نا وہ ندی نالے وغیرہ میں، تو یہ پانی طاہر بھی ہے، خود پاک ہے، طاہر کہتے ہیں جو چیز خود پاک ہو، اور مطہر جو پاک کرنے والی ہو، اور غیر مکروہ جس میں کسی قسم کی کوئی کراہت بھی نہ ہو، ناپسندیدگی بھی نہیں ہے، شریعت کی نظر میں پسند ہی پسند ہے، تینوں کوالٹیاں پوری ہیں۔ نمبر 2، طاہر، مطہر، مکروہ یعنی طاہر یعنی وہ مطلق پانی جو خود پاک ہو، یہ طاہر کا معنی آ گیا، مگر پہلی قسم کے پانی کے ہوتے ہوئے اس سے وضو اور غسل کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ جب طاہر مطہر غیر مکروہ جو پانی پہلے والا وہ موجود ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے طاہر مطہر مکروہ سے وضو کرنا مکروہ ہے، یعنی اس سے
مکروہ تنزیہی ہے، کر لیا تو گناہ نہیں ہے لیکن بہتر نہیں ہے کہ پہلے پانی کے ہوتے ہوئے آپ دوسرے پانی سے وضو کریں، بہتر نہیں ہے. اور اگر وہ نہ ہو یعنی پہلی قسم کا پانی نہ ہو تو مکروہ نہیں، یعنی مکروہ بھی نہیں رہتا، پھر اس سے وضو غسل کرنا بہتر ہے. یہ وہ پانی ہے جو دھوپ سے گرم ہو گیا ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دھوپ سے گرم پانی سے بچنا چاہیے، حدیث میں آتا ہے دھوپ سے جو گرم پانی ڈائریکٹ جس پر دھوپ پڑتی ہے، یعنی براہ راست دھوپ جس پر پانی پر پڑتی ہے، وہ پانی مضر ہو جاتا ہے، اس میں بیماریاں لگنے کا خدشہ ہوتا ہے. لیکن ہوتا پاک ہے، بالکل ایسی بات نہیں کہ اس میں کوئی ناپاکی گر گئی. یعنی جو دھوپ سے گرم ہو گیا ہو، یا وہ تھوڑا قلیل پانی، یعنی وہ تھوڑا پانی ہے جس میں آدمی کا تھوک یا ناک کی رینٹ مل گئی ہو، آدمی کا تھوک گر گیا، اگرچہ پاک ہے انسان کا خون یا ناک کی جو رینٹ ہے وہ پاک ہے، ناپاک نہیں ہے، لیکن وہ اگر پانی میں گر گئی تو پہلا پانی اگر موجود ہے پہلی قسم کا تو اس سے ہی وضو یا غسل کرے، اس پانی سے نہ کرے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس سے کر لے. نمبر 3، طاہر غیر مطہر. یہ وہ مطلق پانی ہے جو خود پاک ہے، یعنی طاہر ہے، خود پاک ہے، مگر اس سے وضو یا غسل جائز نہیں، یعنی غیر مطہر ہے. غیر مطہر یعنی پاک کرنے والا نہیں ہے، اس سے وضو یا غسل جائز نہیں. اور یہ مستعمل پانی ہوتا ہے، مستعمل جو اس پانی کو کہتے ہیں جس سے حدث اصغر یا حدث اکبر کو دور کیا گیا ہو یا ثواب کے نیت سے بدن پر استعمال کیا گیا ہو، یعنی اس سے وضو پر وضو کیا گیا ہو. جی پانی مستعمل کہتے ہیں جو ایک دفعہ استعمال ہو چکا، ایک دفعہ جس پانی سے وضو کر لیا جائے وہ پانی پاک تو ہے، یعنی اگر وہ کسی کے کپڑوں پر لگ گیا، کسی کی جگہ گر گیا، وہ جگہ ناپاک نہیں ہوگی، وہ خود تو پاک ہے پانی، لیکن وہ پاک کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ پاک کرنے والی جو اس میں صفت تھی وہ ایک دفعہ وضو یا غسل کرنے سے وہ ختم ہو گئی، مطہر نہیں رہا. یعنی ایک ٹب میں اگر آپ وضو کر رہے ہیں یا غسل کر رہے ہیں تو آپ کے وضو یا غسل کا پانی اس ٹب میں جا رہا ہے، وہ ٹب کا پانی پاک ہے، کسی کی جگہ لگ گیا تو ناپاک نہیں کرے گا. جیسے ہم مسجدوں میں وضو کر رہے ہوتے ہیں تو وضو کرتے کرتے ایک دوسرے کے چھینٹے ایک دوسرے پر پڑ جاتے ہیں، منہ دھوتے ہوئے، بازو دھوتے ہوئے، تو وہ پانی کسی کو اگر لگ رہا ہے کپڑوں پر وہ پاک ہے، ناپاک نہیں ہے. لیکن ایسے پانی سے، ایسے مستعمل پانی سے وضو یا غسل نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ایک دفعہ استعمال ہو چکے ہیں. یہ تیسری قسم ہوگی. چوتھی قسم مشکوک. یہ وہ مطلق پانی ہے جو خود پاک ہے مگر اس کا مطہر یا غیر مطہر ہونا یقینی نہیں، پاک ہے پتہ نہیں یا پاک کرنے والا ہے یا نہیں، اس میں شک پڑ گیا، مشکوک ہو گیا. جیسے وہ پانی جس میں گدھے یا خچر نے منہ ڈال کر پانی پیا ہو. گدھا ایسا جانور ہے، کیونکہ بعض جانور ایسے ہیں کہ جن کی سواری بھی جائز ہے، کھانا پینا بھی جن کو جائز ہے، جیسے اونٹ ہیں، لیکن بعض جانور ایسے ہیں کہ جن کی سواری تو جائز ہے، استعمال جائز ہے عام دوسرے استعمال میں، لیکن کھانا پینا جائز نہیں، جس طرح گدھا ہے، یہ خچر ہے. تو ان کی جو ہے نا وہ اگر وہ پانی میں منہ ڈال دیں گے نا وہ پانی مشکوک ہو جائے گا. مشکوک کا مطلب یہ ہے کہ ایک پہلو سے تو وہ گدھا جائز تھا استعمال اور کھانا پینا اس کا حرام مکروہ ہے، تو یہ پتہ نہیں اب جس میں اس نے منہ ڈالا ہے اب پتہ نہیں اس کے جائز استعمال کی وجہ سے پانی پاک ہے یا اس کے گوشت حرام ہونے کی وجہ سے پانی ناپاک ہے، اس میں شک پیدا ہو گیا، اس کو مشکوک پانی کہتے ہیں. نمبر 5 ہے نجس. یہ مطلق پانی ہے، یہ وہ مطلق پانی ہے جو خود ناپاک ہے، اس سے وضو غسل جائز نہیں، اور ناپاک چیزیں اس سے پاک نہیں ہوتی، یعنی بالکل ناپاک پانی جس میں یقین ہے جس پانی کے بارے میں کہ تو ہے ناپاک، شک بھی نہیں ہے جس کے. تو یہ 5 اقسام ہوگی پانی کی. اب ان کی ایک ایک کر کے تقریباً جو ہے نا وہ مزید ان کی تفصیل بھی آگے آ رہی ہے. مطلق پانی کی پہلی قسم طاہر مطہر غیر مکروہ. طاہر مطہر غیر مکروہ، ان کے ورڈز الفاظ سے آپ ان کے مفہوم کو سمجھ سکتے ہیں. طاہر یعنی جو خود پاک ہے، مطہر جو پاک کرنے والا ہے، اور مکروہ غیر مکروہ کہ جس کا استعمال بھی بلا کراہت جائز ہے. بلا کراہت یعنی شرط کے نظر میں، کسی کی نظر میں وہ اس میں کراہت نہیں ہے، ناپسندیدگی نہیں ہے. اس کی 3 قسمیں ہیں: جاری پانی، ٹھہرا ہوا پانی، کنویں کا پانی. ان کی اپنی اپنی شرائط ہیں، وہ آگے آ رہی ہیں. جاری پانی جو بہہ رہا ہو، یہ اس چلتے اور بہتے ہوئے پانی کو کہتے ہیں جو تنکے کو بہا کر لے جائے، یعنی بہنے اس قدر کم نہ بہتا ہو کہ اگر درمیان میں تنکا رکھیں، یہ ویڈیو آ رہی ہے، درمیان میں تنکا رکھیں تو وہ تنکا جو ہے نا وہ اگر رک گیا تنکا تو سمجھے یہ پانی جاری نہیں ہے، اگرچہ تھوڑا تھوڑا رس رہا ہے، چل رہا ہے. اگر تنکے کو بہا کر لے گیا سمجھے یہ پانی جاری ہو گیا. اگر اس میں کوئی نجاست گر جائے تو جب تک اس نجاست کا اثر پانی میں ظاہر نہ ہو
یعنی اس کے مزے یا رنگ یا بو میں فرق نہ آئے، اس وقت تک وہ پانی نجس نہیں ہوگا۔ اور اگر ان میں سے ایک صفت بھی بدل گئی تو پانی نجس ہو گیا۔ جاری پانی مستعمل نہیں ہوتا۔ آگے جاری پانی مستعمل نہیں ہوتا، یہ ایک نیا مسئلہ ہے۔ تو ایسے جاری پانی میں اگر ناپاک چیز گر بھی گئی تو پانی بہتا جائے گا، اس ناپاک چیز کے اثر کو آہستہ 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 آگے لے جائے گا۔ اگر زیادہ پانی ہو تو ایک دفعہ میں لے جائے گا، اگر تھوڑا پانی بہ رہا ہے تو آہستہ آہستہ اس کو آگے لے جائے گا۔ تو یہ ناپاک نہیں ہوتا جاری پانی، اور یہ مستعمل بھی نہیں ہوتا۔ جاری پانی مستعمل نہیں ہوتا، یعنی اس سے وضو یا غسل کرنے سے اس میں جو وضو یا غسل کی جو کروانے کی جو صفت ہے وہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ وہ قابل استعمال رہتا ہے۔ اس کی پھر آگے صورتیں بن رہی ہیں۔ اگر بہت سے لوگ نہر کے کنارے پر صف باندھ کر بیٹھیں اور وضو کریں تو ان کا وضو جائز ہے۔ اب یہ نہیں کہ پہلا آدمی جو وضو کر رہا ہے اس کا وضو کا پانی آگے آ گیا دوسرے کے ساتھ، دوسرا کے تیسرے کے ساتھ، نہیں، جاری پانی مستعمل ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے سارے صف باندھ کر ایک ہی ٹائم میں وضو کریں گے تو سب کا وضو ہو جائے گا۔ یہ عام طور پر جو رائمنڈ میں جو لگے ہوتے ہیں وہ اجتماع کے موقع پر نا، رائمنڈ میں اگر جو حضرات گئے انہوں نے دیکھا کہ وہ انہوں نے بڑے لمبے لمبے نا ٹب بنائے ہوتے ہیں، لمبے ہوتے ہیں، جن پر سینکڑوں انسان دونوں طرف بیٹھ کر وضو کر سکتے ہیں۔ ان میں ایک طرف صرف وہ ٹوبیل کا انہوں نے موٹر کا لگایا ہوتا ہے پائپ، اور وہ چلتا ہے تو بس ایک ہی طرف اس کے کنارے پر ہوتا ہے، وہ بھرتا ہے فل۔ تو ویسے تو استعمال کا صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ چلو بھر کر باہر استعمال کیا جائے اس کو، لیکن پھر بھی کچھ لوگ اسی میں ہاتھ ڈبو کر ہاتھ دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ گرچہ ان کا یہ عمل مکروہ ہے، لیکن اس سے پانی مستعمل نہیں ہوتا۔ یعنی پانی چونکہ ایک طرف سے آ رہا ہے ٹیوب ویل کی طرف سے، اور آگے سے پھر وہ فل ہونے کے بعد وہ بہہ رہا ہے، نکلتا رہتا ہے کناروں سے، تو یہ پانی جاری ہے، جاری پانی مستعمل نہیں ہوتا، اس سے وضو وغیرہ جائز ہے۔ نمبر 2، کسی کے پاس ایک برتن میں کچھ پانی ہو اور وہ اس کو ٹین کی ایک طرف سے کچھ اٹھی ہوئی چادر پر بہائے اور بہتے ہوئے پانی میں وضو کرے کہ اعضاء سے گرنے والا مستعمل پانی اسی میں گرے اور یہ سب پانی پھر دوسری طرف سے ایک برتن میں جمع ہو جائے، تو اس جمع کیے ہوئے پانی سے دوبارہ وضو کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ جاری پانی تھا۔ یہ وہی صورت آ گئی نا، ایک مثال کے طور پر ایک کین ہے پانی کی بھری ہوئی، اور انسان بہت زیادہ وضو کرنے والے ہیں، اب کیا کریں جی؟ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو جاری بنائیں، یعنی کچھ چادریں لے کر یا کوئی ایسی چیز لے کر بنائی جائے کہ اس میں ایک طرف سے ڈالا جائے پانی، اور وہ بہتا ہوا جب بہہ رہا ہوگا اس بہتے ہوئے پانی سے وضو کیا جائے، تو بہتا بہتا پانی پھر آگے دوبارہ کسی برتن میں چلا جائے، تو بہتے ہوئے ہونے کی حالت میں جو اس سے وضو کیا گیا اس کی وجہ سے یہ مستعمل نہیں بنا، یہ پانی مستعمل نہیں بنا۔ اس لیے دوبارہ جب پانی برتن میں گیا، اب اسی برتن کو دوبارہ جو ہے نا وہ شروع سے ڈالنا شروع کر دیں، تو اس پانی سے قلیل پانی سے کئی لوگ وضو کر لیں گے۔ گو اس سے بعض لوگوں کو کراہت آئے گی کہ اس میں جراثیم ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، تو یہ اگرچہ طبی طور پر تو چیزیں ہیں، لیکن شرعی طور پر اگر وضو یہ ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا اس کا مسئلہ ہے، کہ وضو ہو جائے گا، چاہے صرف فرائض پورے کر لے جائیں، کلی نہ کی جائے، ناک میں پانی نہ ڈالا جائے وغیرہ۔ جی آخری مسئلہ، اگر پانی آہستہ آہستہ بہتا ہو تو بہت جلدی جلدی وضو نہ کرے، تاکہ جو دھون گرتا ہے وہ ہاتھ میں نہ آئے۔ جی یہ بھی لحاظ رہے کہ پانی بہت آہستہ بہ رہا ہے، تو جو منہ کا پانی استعمال ہو کر یا ہاتھوں کا پانی استعمال ہو کر گر رہا ہے، آپ دوبارہ پانی اٹھائیں تو وہی دوبارہ ہاتھ میں آ جائے، یہ نہ ہو، بلکہ وہ آگے بہ جائے اور دوبارہ آپ اس کو اٹھا لیں، یہ ہونا چاہیے۔ دھون کہتے ہیں کہ جس پانی سے کوئی چیز دھو لی جائے وہ پانی دھون کہلاتا ہے، یہ دھون پانی ہے، مطلب یہ کہ اس سے کوئی چیز دھوئی گئی ہے۔ جی کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں۔